کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا میں شیاطین کو ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برے عمل کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. تو جو لوگ بھی مذہب کو نہیں مانتے، مذہب کو فالو نہیں کرتے، ان کے اندر ایک برائی آتی ہے، ہر برا کام ان کو اچھا لگنے لگتا ہے اور کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہیں، جو اسلام کو برحق مانتے ہیں، اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اس آزمائش سے اللہ نے بچا لیا. کیسے بچایا؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟ یہ اللہ پہلے فیصلہ کر چکا ہے. جب اللہ نے کر دیا تو جس کو اللہ نے اچھا کہہ دیا، دیکھنے میں کتنا ہی برا لگ رہا ہو، ہمارے پاس اب آپشن اس کو برا کہنے کا ہے ہی نہیں. اب شیطان جتنا بھی بہکائے گا، نہیں بھائی یہ برا کام ہے جس کو شریعت اچھا کہہ رہی ہے، ہم شیطان کو خاموش کر سکتے ہیں کہ تیرا علم خدا کے علم سے زیادہ بولو نہیں ہے. اور اگر کسی برائی کو شیطان یہ کہے بہت اچھا ہے، تو کافر کے پاس اس شیطان کو خاموش کرانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. شیطان اس کے دل پہ حاوی ہو جائے گا. مسلمان کے پاس بہترین معیار، بھائی وہ کام اچھا کیسے ہو سکتا ہے جس کو خدا نے برا کہہ دیا ہو؟ زندگی آسان ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اللہ نے کہہ دیا برا تو بس اب ختم. جب اللہ نے کہہ دیا نا ایک کام کے بارے میں یہ غلط ہے، تو اب اس کے میں آپ کے پاس سوچنے کا آپشن کیا ہو گیا؟ ختم. دیکھو یہ غیر مسلم لوگ جب لڑتے ہیں میدان جنگ میں، تو ان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی حکومت کی طرف سے ان کو موٹیویشن دی جاتی ہے کہ بھائی تم اسٹیٹ کے لیے لڑ رہے ہو، ملک کے لیے لڑ رہے ہو، جان دو گے تو ایک بڑی موت ہوگی. ہے شیطان بہکا سکتا ہے کہ میں اسٹیٹ کے لیے لڑ رہا ہوں، اسٹیٹ نے اس کے بدلے میں مجھے دیا کیا ہے؟ پیسے دیے. وہ جان کا متبادل ہو سکتے ہیں؟ بولو ہے بھائی. اسٹیٹ جو ہے میں مر جاؤں گا تو بیوہ کو بچوں کو پیسے دے گی، وہ کسی انسانی جان کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، یہ آسان کام نہیں ہے. جب آپ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، مظلوم کی مدد کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے کنٹری کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور کنٹری بھی مسلمان ملک ہے، تو اب آپ کے لیے یہ سوچنا کہ میرا جان دینا اس کا آلٹرنیٹ پیسہ ہے یا کیا ہے، اب یہ باتیں ہی فضول ہیں. جس عمل کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہہ دیا، مبارک ترین عمل کہہ دیا، شہادت سے بڑا اسلام میں کوئی مقام اور مرتبہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ بعد میں زمین میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کرتا ہے، کیونکہ جان کس کے لیے دے رہا ہے؟ وہ اللہ کے لیے. یہاں شیطان ایک دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، بھئی ہمارے اعمال کون سا اتنے، آپ لڑ رہے ہو ملک کے لیے تو ہمارے اعمال کون سا اتنے اچھے ہیں؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کے اور شہادت کے فضائل بتائے ہیں وہ صرف نیک لوگوں کے لیے بولو نہیں ہے. خون کا قطرہ گرنے سے پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ گناہگار کے گناہ معاف ہوں گے نا، نیک کے تو اور درجات بلند ہوں گے. انسان جب بھی کسی اچھے عمل میں ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. جو بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کون سا بہت نیک ہیں. بھائی نیک ہو نہ برا ہونا الگ چیز ہے. آپ جو کام کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ نیک بھی بنو، برائیوں کو چھوڑو، لیکن کام کیا ہو رہا ہے؟ وہ صحیح ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر، کیا تمہیں ایسی رات نہ بتاؤں جو لیلۃ القدر سے افضل؟ حارس حرس فی سبیل اللہ لعلہ الا یرجع الی اہلہ، وہ بارڈر پہ پہرا دینے والا جسے اب یقین نہیں ہے کہ میں واپس جا بھی سکوں گا اپنے گھر یا نہیں جا سکوں گا، نبی نے فرمایا اس کی ایک رات لیلۃ القدر سے بہتر ہے. اگر آپ نماز پڑھنے کی طرف آؤ، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے میں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. بھائی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. جب بھی کوئی نیک عمل شروع ہوتا ہے نا، شیطان یہ چیزیں دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. آپ صدقہ دے رہے ہیں یا کسی رشتہ دار پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ تعریف کرے گا، وہ آپ سے محبت بھی کرے گا، تو شیطان عمل چھڑوانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ یار تو اس لیے کر رہا تھا کہ وہ خوش ہو جائے اور تجھے اچھا سمجھنا شروع کر دے، تو اب یہ کام نہیں کرنا. یہ بہت خطرناک حربہ ہوتا ہے شیطان کا. کام اچھا کرو بھائی، نیت ٹھیک ہوتی رہے گی. نیت اتنی جلدی ریا نہیں آتی انسان کے دل میں جتنا ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. بعض دفعہ ریا ہوتی نہیں ہے، وہ شیطان دل میں ریا کا، دکھلاوے کا وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے تاکہ کام چھوڑ دے. ریا ہوتی ہے تو پتا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو ہی نہیں رہا، اللہ کے لیے ہو ہی نہیں رہا. وہ تو منافق ہیں جو یہ کرتے ہیں، وہ
ایک ہے ریا کا عمل میں شامل ہو جانا، ایک ہے کام ہی اس لیے کرنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور جو ریا کا عمل میں شامل ہونا وہ بھی بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے، لگ رہا ہوتا ہے۔ اپنی تعریف سن کے اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو یہ نیچرل ہے، یہ ریا کی علامت۔ جو لوگ فنٹر بنتے ہیں نا کہ ہماری کوئی تعریف کرے ہمیں تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، اور جو بھی عقل مند انسان ہوگا جب اس کو حوصلہ دیا جائے گا، اللہ نہیں نبی کی اتنی تعریفیں کرتا قرآن میں تاکہ نبی کو حوصلہ ملے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں جب کوئی اچھا کام کرتا انہیں بلا کے ان کے سامنے ان کی تعریف کرتے، اس لیے تعریف کرتے کہ ان کو کوئی خوشی نہ ہو، ہے بھائی، اس لیے تعریف کرتے کہ ان کو خوشی ہو اور اس کام پہ حوصلہ ملے۔ تو یہ جو بعض لوگ بڑے فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں نہیں کسی کی تعریف کی کوئی پرواہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کافر پر شیطان کی دسترس بہت آسان۔ اب کافر اپنے ملک کے لیے قربانی دے اگر، تو اس قربانی کا اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ پیسے۔ تو پیسے جان کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہتے ہیں نام زندہ رہے گا، کتنوں کے نام زندہ رہ گئے، کتنوں کو لوگ جانتے ہیں، دو چاروں کو کچھ ایوارڈ وغیرہ ملتے ہیں، وہ بھی چند دن تک، اس کے بعد بھول جاتے ہیں لوگ۔ اللہ کے لیے جب کوئی جان دیتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ آپشن ہی ختم کہ اچھا ہے یا برا، اچھا ہے یا برا۔ ہاں، اس کو شیطان اس طرح سے ورغلا سکتا ہے، اس طرح ورغلا سکتا ہے کہ وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنا شروع کر دے۔ جہاں جان دینی ہے وہاں نہیں دے رہا، جہاں نہیں دینی ہے وہاں دے رہا ہے۔ تو یہ علم کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے، علم کی کمی۔ خوارج جو تھے نا حضرت علی کے دور میں، وہ بڑی قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور جہاد کس کے خلاف کر رہے تھے؟ حکومت کے خلاف۔ مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر رہے تھے، جہنمی، حالانکہ اپنے ہر عمل پہ آیتیں کیا پڑھتے تھے؟ قرآن کی۔ تو مسلمان کے پاس کیا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم۔ کوئی بھی کام، روزہ، شیطان ہمیں کتنا ہی ورغلائے کہ روزے میں یہ ہے، یہ روزے میں یہ نقصان ہے، ہمارے پاس سوچنے کا آپشن ہے۔ بولو رمضان کا چاند جب نظر آیا تو سوچ سکتے ہیں ہم بھائی ہمیں اللہ کی آیات پر ایمان ہے، اللہ نے کہہ دیا تو بھائی یہ رکھنا پڑے گا۔ اب یہ نہ رکھنا برا ہے، رکھنا اچھا عمل ہے، کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر سوچیں اللہ تعالی ہمیں ہماری عقل کے حوالے کر دیتا تو 40-50 سال تو ہم یہی سوچتے رہتے کہ شراب پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے، کیا خیال ہے؟ زنا سے بچنا چاہیے کہ بولو نہیں بچنا چاہیے؟ اور میں اب تک یہی سوچ رہا ہوتا کہ دوسری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ بچے دو ہی اچھے یا درجن اچھے؟ 50 سال کے بعد مجھے سمجھ میں آتا کہ نہیں بھائی 2 ہونی چاہیے۔ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے اتنی دیر سے سمجھ میں آنے کا؟ ایک آدمی 30 سال سوچ رہا ہے کہ پستے کھانے چاہیے کہ نہیں کھانے چاہیے، بادام کھانے چاہیے کہ نہیں کھانے چاہیے۔ 70 سال میں اس کو سمجھ میں آیا کہ کھانے چاہیے، صحت کے لیے کیا ہے؟ مفید۔ کو فائدہ ہوگا؟ دانت ہی نہیں رہے چبانے کے لیے۔ تو کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا۔ اس کافر کیا ہے؟ کنفیوزڈ، جس کے پاس اسلام نہیں ہے، یا جو مسلمان کافر نما، یعنی مسلمان نما کافر ہیں دیکھنے میں مسلمان ہے لیکن اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو ان کی زندگی کنفیوژن سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور کمال کی بات ہے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ آج ہمارا بہت بڑا طبقہ انگریزوں سے پوچھ رہا ہے، ان کے موٹیویشنل اسپیکر ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ کچھ ہندو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بھائی اس کو خود نہیں پتا، تمہیں کیسے بتائے گا؟ کوئی ہندو کے بڑے موٹیویشنل اسپیکر تھے جو تھے کیا ہیں، اس نے بتایا یہ بندے کی لوگ بہت سنتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور اس کی ایک گرل فرینڈ ہے۔ میں نے کہا یہ ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر سکا کہ بیوی ہونی چاہیے کہ گرل فرینڈ ہونی چاہیے۔ زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ ہے نا یہ، کہ گدھے گھوڑوں والی زندگی ہونی چاہیے یا انسانوں والی ہونی چاہیے۔ گرل فرینڈ انسانوں والی ہے گدھے گھوڑوں والی ہے؟ گدھے کی بیوی ہوتی ہے بتاؤ، کتے کی بیوی ہوتی ہے، خنزیر کی بیوی ہوتی ہے۔ اب یہ انڈین لوگ نا خنزیر کا لفظ نہیں سمجھتے۔ ایک صاحب ہیں وہ جنگلوں میں ہوتے ہیں گندگی کھاتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ صرف کھانے پینے میں گندگی کو سمجھا کہ گندا کیا ہے اچھا کیا ہے۔ بھائی عمل بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، گندے بھی ہوتے ہیں، پلید بھی ہوتے ہیں، پاکیزہ بھی ہوتے ہیں۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن کہتے ہیں کھاؤ بھی پاکیزہ، عمل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ۔ انسانوں پہ جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ گرل فرینڈ یا عورت سے دوستی نہیں، وہ کیا ہے؟ شریکہ حیات بنانا، اس کو زوجہ بنانا، جس کو انگلش میں وائف کہتے ہیں۔ اور جو دوسری طرف ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہسبینڈ۔ گوروں نے اب یہ سسٹم ہی ختم کر دیا، دونوں طرف ہسبینڈ ہوگا، ایک کو وائف قرار دے دیا جاتا ہے، یا دونوں طرف وائف ہوں گی، ایک کو ہسبینڈ فرض کر لیا جاتا ہے۔ اور اس پہ لیبل کیا لگا دیا؟ آزادی، کہ وہ خود چوائس ہے ان کی، وہ اگر وہ ہے غفار اور اس کو وائف محسوس کرانے میں وائف فیل ہو رہا ہے
تو ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کتنی بڑی گندگی شیطان نے کیا کر دی، لیگل کر دی کہ نہیں کر دی؟ جو مذہب کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ گندگی لیگل ہو سکتی ہے؟ بولو، ان کے پاس سوچنے کا آپشن ہی ختم. بھائی خدا نے کہہ دیا گندا عمل ہے، جو ہی ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ ہی رہے گا. جو شی ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ شی. بلکہ یہاں تک منع کیا کہ ہی کا شی بننا تو دور کی بات، ہی اپنے آپ کو ہی کہے اور حلیہ شی والا رکھے، اس پر بھی اللہ کی لعنت. نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو ہیں، مرد کہتے بھی مرد ہیں اپنے آپ کو، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، لیکن اسٹائل کیسا رکھا ہوا ہے؟ عورتوں والا. کپڑے ایسے پہنتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چھمک چھلو بنے ہوئے ہوتے ہیں. آج بہت سے مرد ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان بھائی، بہت ساری چیزوں میں ہمارے لیے کنفیوژن اللہ نے کیا کر دی؟ ختم. تو میں بتا رہا تھا کہ کافر سے موٹیویشن لے رہے ہو، کسی اچھے عمل کی موٹیویشن لینا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ اچھا اور برا وہ ہمیں بتائے. تو جو گرل فرینڈ لے کے گھوم رہا ہے وہ تمہیں کیا بتا سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ تم اس کو سن رہے ہو. جو شراب پیتا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. بھائی وہ تو خود برائی میں مبتلا ہے اور اب تک برائی کو ایکسپلین نہیں کر پایا وہ کہ برائی کسے کہتے ہیں. انسانوں کی بھیٹ چڑھا دی جائے نا اگر کہ اچھائی اور برائی کو خود سے ایکسپلین کریں، تو اس میں انسان جتنی دھاندلیاں کرے گا نا تصور نہیں ہے. انسان بہت بدماش نو ہے، یہ بہت کچھ غلط کو صحیح، صحیح کو غلط. اور میرے بھائی جو لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے مانتے ہو تو خالی پیلی کا دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا. تمہیں پوری زندگی 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی ہے. نماز چھوڑ دینا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. صحابہ کے دور میں یہ پتہ پریکٹیکلی جب دیکھنا ہوتا تھا نا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، تو کپڑوں سے نہیں پتا چلتا تھا. کپڑے سب کے ایک جیسے ہوتے تھے، کلچر تھا عرب کا، جو بھی جبہ پہننا یا جو بھی، کپڑوں سے نہیں پتا چلتا. داڑھی سے بھی نہیں پتا چلتا تھا کیونکہ داڑیاں بول لو کیا ہو گیا سب رکھتے تھے. پتا چلتا تھا نماز سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف قبیلوں کو دعوت دی نا اسلام کی، تو کچھ نے مان لیا، کچھ نے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے جاتے کسی علاقے کے قریب، رات کو پڑاؤ ڈالتے اور آپ دیکھتے صبح فجر کی اذان کی آواز اور لوگ نماز کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اگر نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ اسلام قبول کر چکے ہیں، نظر نہیں آ رہے تو حملہ کرتے تھے ان کے اوپر، اس کا مطلب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حملہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ جی ایکچولی ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن کیا کریں وہ آنکھ نہیں کھلتی مؤذن کی، اس لیے اذان بھی رہ گئی اور وہ پبلک جو تھی وہ سو رہی تھی تو نماز بھی رہ گئی. نہ 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 بھائی، نماز پڑھ رہے ہو تو مسلم ہو، نہیں پڑھ رہے تو ہم تمہارے دل میں جھانک کے بولو. نہیں ہمیں کیا پتا تمہارے دل کا. آج جناب اتنا پکا باتیں ایسی کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا کوئی افلاطون دنیا میں ہے ہی نہیں. نماز کے وقت میں مسجد سے کیا ہوگا؟ خواتین کے لیے گھروں میں نماز کا حکم ہے. جو پرہیزگار عورتیں نمازی ہیں ان کی بھی سفر میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، شاپنگ کے دوران ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، بیماری میں ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. ایکچولی مجھے ایمرجنسی تھی، مجھے فوراً ہاسپٹل پہنچنا تھا، بچے کا مسئلہ تھا ایکچولی، اس لیے نماز کیا ہو گئی؟ بولو قضا ہو گئی. میں کہاں پڑھتی؟ بھائی آپ کو یہ پوری زمین جعلت لی الارض کلھا مسجدا، نبی نے فرمایا اللہ نے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. پچھلی امتوں میں عبادت گاہ میں ہی نماز ہوتی تھی، مسجد کے اندر، چرچ کے اندر ہی ہوتی تھی، چرچ کے باہر نہیں. اس امت کی یہ فضیلت ہے جہاں نماز کا ٹائم ہو قضا نہیں ہونے دینا. قضا ہو رہی ہے وہیں مصلی بچھاؤ. مصلی نہیں ہے روڈ پہ پڑھ لو، یہ تو مصلی بھی ہم نے ایسے ہی لگا دیا ساتھ میں. مٹی میں پڑھو، روڈ پہ پڑھو، سڑک پہ پڑھو. وہمی لوگ تو وہاں دیکھتے رہیں گے کتا تو نہیں چاٹ کے گیا یہاں پہ. ایسے تو ہو سکتا ہے کتا آپ کی جائے نماز کو چپکے سے چاٹ کے چلا گیا ہو. جب تک یقین نہ ہو کسی جگہ کے ناپاک ہونے کا، شریعت کہتی ہے اس وقت تک اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو. حضرت عمر کے دور میں سفر میں لوگ تھے، ایک تالاب آیا، اس سے وضو کرنے لگے تو وہاں جا کے کسی نے تحقیق شروع کی، بھائی اس تالاب میں کسی کتے نے منہ تو نہیں ڈالا؟ حضرت عمر کو غصہ آیا، فرمایا اب ہمو ما ابہم اللہ، ہم نے تو نہیں دیکھا نا کسی کتے کو منہ ڈالتے ہوئے. تو جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو کیا کرو؟ چھپا دو اس کو. جب تک ہم نے نہیں دیکھا ہم پاک سمجھیں گے. اب پتہ چلا آپ نے تحقیق شروع کر دی، کتے نے منہ ڈالا ہے، کسی نے آگے ہاں جی کتے نے منہ ڈالا ہے، اب آپ کو لو بھی کتے نے منہ ڈال دیا، اب دوسرا تالاب تلاش کرو بیٹھ کے. کبھی بھی سفر میں اپنے ساتھ کسی وہمی کو مت رکھو، ٹینشن دیتا ہے وہ. اب کتے نے منہ ڈالا تو دوسرا تالاب تلاش کرو نا. تیمم ایسے تھوڑی جائز ہے. تیمم تو جب جائز ہے جب پانی کی پوری کوشش کر لی آپ نے، کہیں بھی نہیں مل رہا، پھر تیمم جائز ہوتا ہے. اب بیٹھو. حضرت عمر نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا، بس اللہ نے چھپا دی ایک چیز کو، کیا رکھو؟ چھپا کے رکھو، وضو کرو اور نکلو آگے سے. میں ہوتا وہاں پہ تو میں کہتا کہ بھائی نہیں، میں یہ وہاں یہ نہیں کہتا. یہاں ہوتا تو کہتا پتلی گلی سے نکلو، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عورت ہو مرد ہو، جہاں نماز کا ٹائم ہو وہاں نماز پڑھنی پڑے گی. ایک بات سوچ لیا کریں،
اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن کی طرف سے تیر تلوار چل رہے ہوتے اس وقت اللہ اجازت دے. وہاں جب اللہ نے اجازت نہیں دی تو اب کہیں بھی اجازت نہیں ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں جی غزوہ خندق میں تو نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئیں جنگ کے دوران. بھائی اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل نہیں کی تھی کہ جنگ میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے نبی کی قضا ہو گئی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے پڑھوں, تیر چل رہے تو ہم تو شہید ہو جائیں گے نا. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ نماز ہوتی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے, فرض نماز قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, با جماعت ہے, صفیں بنیں گی, امام قرات کرے گا, مقتدی سنیں گے اور 4 رکعتیں پڑھیں گے, اس طرح سے نماز ہوگی. اب اس طرح سے پڑھ نہیں پا رہے کیونکہ جان کا خطرہ ہے, تیر آ رہے ہیں, تو آپ نے نماز چھوڑ دی. بھائی جان بچانا پہلے کیا ہے, فرض ہے. لیکن بعد میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھئی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, جان بھی بچانا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. یا اللہ کیسے پڑھیں نماز, ہم کیسے پڑھیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, پراپر طریقے سے پڑھو جیسے جماعت سے پڑھتے ہو. خطرہ ہے کہ بھئی ایک ہی بم آ کے گرے گا, سارے نمازی شہید ہو جائیں گے, یا آگے دشمن پہ کون ہوگا, تو صلاۃ الخوف کا حکم دے دیا کہ بھئی امام 1 رکعت پڑھائے اور 1 رکعت جو ہے نا لوگ آگے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں. امام جب سلام پھیرے تو یہ آگے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ آ کے 1 رکعت یہاں امام کے پیچھے پڑھ لیں. تو ان کی چلنے پھرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی, نماز کے اندر ہی ٹریولنگ ہو رہی ہے نا, لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اس طرح سے نماز ہو جائے گی. اللہ نے کہا میدان جنگ میں اس طرح سے اجازت ہے. اللہ بعض دفعہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا, ہم اتنے تھوڑے ہیں کہ آدھے لوگ دشمن کے سامنے ٹھہرے اور آدھے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے. تو اللہ نے کہا فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, کوئی بات نہیں, گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو. پھر کس طرح پڑھو, گھوڑے پہ. یہ بھی نہیں ہو سکتا, پیدل پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں, تو دے کیوں رہا ہے, یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دو؟ کیا ہو گیا بھائی بتاؤ. یہ شاپنگ سینٹر میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی میدان جنگ میں ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے جان تو پہلے ہی بچانی ہے. ایسا نہ ہو کہ جان دے دیں اور نماز نہ چھوڑیں, وہ تو غلط ہو جائے گا, پہلے جان بچانی ہے نا. لیکن اللہ ہمیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں نا کہ بھئی ایسے طریقے سے پڑھو کہ جان بھی بچے اور نماز بھی ہو جائے. تو اس کے لیے آسان کرتے جا رہے ہیں. بھئی آدھے امام کے پیچھے, آدھے دشمن کے سامنے. یہ نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں, سواری پہ بیٹھ کے پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا, چلتے ہوئے پڑھ لو. چلتے ہوئے کیسے پڑھی جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, چند منٹ کے لیے. بالفرض اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر معاف ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جان کو بچانا کیا ہے پہلے ضروری, اپنا بھی اور اپنی قوم کی جان کو بھی بچانا. بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں نماز پڑھی, آپ تو بچ گئے, لیکن اتنا بڑا بم پیچھے مار دیا نا دشمن نے کہ پیچھے پوری قوم ہی تباہ ہو گئی. تو اے اللہ اتنی ٹینشن تو کیوں دے رہا ہے ہمیں؟ ہم رات کو اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیں گے نا. یہ میدان جنگ ہمیشہ تھوڑی لگا رہے گا. ابھی ہم ظہر قضا کر دیتے ہیں, عصر کے ٹائم پہ پڑھ لیں گے, عصر قضا کر لیتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ, مغرب قضا کر لیتے ہیں عشاء کے ٹائم پہ. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, مجھے پتا تھا کہ رات کو 5 نمازیں تم قضا پڑھ سکتے ہو, ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میں اتنی ٹینشن تمہیں اس لیے دے رہا ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اخپل طریقے سے فرض نہیں ہے کہ جس کا جب موڈ ہوا اٹھ کے نماز پڑھ لی اس نے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ابھی ٹینشن ہے, ابھی کہاں پڑھیں, ایکچولی یہ وہ ہم ایسا ہے کہ قضا پڑھ لیں گے بعد. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا بچپن میں, تو اب میں وکٹ کیپر تھا, بعض دفعہ وکٹ کیپر بنتا اور بعض دفعہ جو ہے وہ کہیں اور فیلڈنگ پہ کھڑا. جب وکٹ کیپر ہوتا اس وقت ٹینشن ہوتی ہے, اب نماز کا ٹائم ہو جاتا, میں کہتا ٹاٹا میں کہاں جا رہا ہوں. اب ہمارا کیپٹن اور وہ ہماری ساری ٹیم متاثر ہوتی ہے, بھائی تم نماز کے لیے جا رہے ہو تو یہ وکٹ کیپر ہی شارٹ ہو جائے تو میں کہا بھائی کسی دوسرے کو لگا لو. تو مجھے وہ یاد ہے, وہ کیپٹن صاحب ہمارے کہتے تھے قضا پڑھ لینا نا. کیا پڑھ لینا؟ قضا پڑھ لینا. تو ہم نے چونکہ تبلیغ میں تھوڑا اٹھنا بیٹھنا تھا, تبلیغ والوں سے سنا ہوا تھا کہ نماز جنگ میں بھی معاف نہیں ہے, تو کرکٹ میں کہاں سے معاف ہو گئی بھائی, کرکٹ میں کہاں سے؟ تو مجھے وہ یاد ہے, بڑی آزمائش ہوتی تھی. شاید 1-2 نیکی اللہ نے کروا لی جو آج ممبر پہ بیٹھا ہوں, ورنہ ہمارے اعمال تو ہمیں پتہ ہے نا, وہ اللہ ستاری کا معاملہ کرتا ہے. 2-4 اچھے کام بعض دفعہ زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی برکت سے شاید اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لیتا ہے. تو مجھے بڑا وہ مسئلہ ہوتا تھا, پوری ٹیم ایک طرف ہو جاتی تھی, بھائی کیا بھائی یہ میچ کھیلو یا نماز پڑھو یار, ایک کام کرو. وہ مجھے کہتے تھے یہ ملا پن اور کرکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتا. تو مجھے یاد ہے عصر میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا, عصر میں. مغرب میں تو میچ ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا, تو ہم جا رہے ہوتے تھے, ہم کہتے تھے بھائی ایسے ہی رہیں گے ہم, پھر ہم آ جاتے تھے. انہوں نے پھر مجھے برداشت کر لیا, پھر انہوں نے مجھے رکھ لیا تھا دعا کرانے کے لیے. جب ٹیم ہار رہی ہوتی تھی نا, ہماری جب میٹنگز ہوتی تھیں اکثر ہم ہار رہے ہوتے تھے, الحمدللہ اللہ کا بڑا, کیونکہ وجہ ہماری یہ نہیں تھی کہ ہم نالائق پلیئر تھے, وجہ یہ تھی کہ ہم چھوٹے کم عمر بہت تھے. ہمارا جو مقابلہ, ہم 17 سال کے, 16 سال کے, 15 سال کے لونڈے لپاڑے, اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا 35 سال کے کھلاڑیوں سے. تو ظاہر ہے پٹنا ہم نہیں تھا, وہ پرانے کھیڑو نا,
نیو وائٹ ابھی تک یاد ہے مجھے, وہ ہماری ایک مقابلے میں ٹیم آتی تھی, تو ہم تھے چھوٹے چھوٹے, ہماری ٹیم میں 4-5 بزرگ تھے جو ہم کو لیڈ کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بڑا نمازی پرہیزگار سا ہے, ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے, واپس آ کے ٹوپی جیب میں رکھی اور فیلڈنگ شروع کر دی. اب میں جاتا بھی اوپنر تھا, اوپنر جاتا تھا اور لپیٹ کے نا 5-6 چوکے چھکے لگ گئے تو پورا رخ ہو گیا, آؤٹ ہو گئے تو باہر ہو گئے. تو اوپنر, تو اب کیا ہوا کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر جو ہماری میٹنگز ہوتی تھی نا, جو منتھلی میٹنگز کے, ٹیم ہار کیوں رہی ہے, زیادہ تر تو اسی پہ ہوتی تھی, اس پہ نہیں ہوتی تھی جو ہم اتنی اچھی پروگریس ہم نے کی ہے تو اب مزید اگلے میچ میں اور اچھا کیسے بھی, کہتی ہیں ہارے کیوں ہم. اس کا اصل جواب یہ تھا تمہارا جو مقابلہ ہو رہا ہے بھائی وہ پرانے کھیڑو ہیں, ہمیں بھی ٹائم لگے گا, 10-15 سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں. اصل تو یہ تھا. تو اب کیا ہے کہ جب بیٹھتے تو چائے بسکٹ کا دور چلتا, پھر آخر میں دعا میں کراتا تھا, اے اللہ ہماری اس ٹیم کو انسان کا بچہ بنا دے, جتوا دے کسی طریقے سے. تو یہ پھر مجھ سے دعا کرواتے تھے, یہ پھر شکر ہے دم درود نہیں شروع کروائے انہوں نے. تو اچھا دوسرا کام میں یہ نہیں کرتا تھا, جوا نہیں لگاتا تھا میں. ٹیموں میں جوئے بھی ہوتے ہیں نا, 2 ٹیمیں پیسے جمع کرتی ہیں, میچ کھیلتی ہیں, جو جیتا اس کے ہو گئے. تو میں نے کہا تھا یہ میں جوئے میں حصہ نہیں ڈالوں. یہ بھی ایک ان کے لیے میں ٹینشن بن گیا تھا کہ یار سب ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں, یہ پتہ نہیں الگ ہی ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی جوا تو ہم نہیں لگا سکتے, ٹیم میں کھیلیں گے ضرور لیکن پیسہ نہیں لگاؤں گا میں, نہ لوں گا نہ دوں گا. تو اس کی وجہ سے کچھ ٹینشنیں آئی ہوئی تھی ہماری ٹیم کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑی سی عزت باقی رہ گئی نا, شاید اس وجہ سے رہ گئی تھی, ورنہ شاید کچھ میچ ہم جیتے بھی. خیر, تو بھائی جو اللہ کی حدود ہے نا, اللہ کی حدود ان کو آپ کراس نہیں کر سکتے. آپ میچ کھیل کے روزہ نہیں چھوڑ سکتے, آپ میچ کی وجہ سے نماز قضا بولو نا نہیں کر سکتے. جو لڑکے بہت سارے بھی رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ جوا نہیں کھیل سکتے. آپ کو اللہ کی حدود کا خیال کرنا پڑے گا. دیکھو ہم مسلم ہیں, انگریز غیر مسلم ہیں, ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, وہ آزاد ہیں. وہ تو میچ سے پہلے شراب بھی پی سکتے ہیں کہ یار ٹینشن ہو رہی ہے تھوڑا 2 گھونٹ لے لو. ہماری ٹیم کو اگر لگ رہا ہو کہ ہم ہار رہے ہیں اور کیپٹن آ کے کہے کہ اس ہارنے کے لیے ضروری ہے کہ چرس کے ایک ٹیکا سب قوم کو لگائے تاکہ ایک دم ایکٹیو ہو جائیں وہ, تو ہم کہیں گے بھائی یہ پاکستان کو جتوانے کے لیے ہم اسٹرگل کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں, آئندہ اور اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے, لیکن چرس کے ٹیکے بولو نہیں لگا. وہ کہیں یار وہ ان کی انگلینڈ کی ٹیم نے لگائے تھے, انڈیا کی ٹیم نے لگائے تھے, فلاں ٹیم نے لگائے تھے, دیکھو ورلڈ کپ جیت گئے, ہم نہیں لگا رہے. ہم کہیں گے یار آخرت پہلے ہے, یہ آخرت کے کپ میں کیا ہوں گے, ہار جائیں گے. آخرت پہلے ہے, دنیا کیا ہے, بول لو نا کیا ہو گیا, دنیا بعد میں. اب